تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے بیویاں بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز اور مکرم ناظرین اکرام، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے اس آن لائن کورس خوشگوار ازدواجی زندگی کے رہنما اصول میں۔ ناظرین، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہمارا 5واں ایپیسوڈ ہے، اور اس سے پہلے کے ایپیسوڈ میں ازدواجی زندگی کے متعلق ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی کہ وہ کون سے اسباب اور وجوہات ہیں جن کے بنا پر عموماً ازدواجی زندگی میں اختلاف اور انتشار کی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، اور جس کا نتیجہ طلاق اور خاندانوں کی بربادی اور خاندانوں کے زوال پر ہوتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی جائیں گی کہ میاں بیوی کے درمیان اگر اختلاف ہو جائے تو شرعی نقطۂ نظر سے اور شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں ان اختلافات کو ہم کیسے حل کر سکتے ہیں۔ ایسے اگر وہ اختلافات حل نہیں کیے گئے تو اس کا کیا نقصان ہو سکتا ہے، کس طرح کے اثرات انسان کی زندگی پر مرتب ہو سکتے ہیں، اور ایسے ہی ایک اہم نقطے کی طرف آپ کی نشاندہی کی جائے گی کہ ان اختلافات کے حل نہ کر کے انسان جو غلط قدم اٹھاتا ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ غلط قدم کیسے ہیں اور ہمارے معاشرے میں ان کی صورتیں کیا کیا ہیں اور وہ کتنا غلط ہے، انشاءاللہ اس کی بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور ہم سب کو حق سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، میاں بیوی کے درمیان اختلاف اگر واقع ہو جائے، اور یہ بات در حقیقت مسلم ہے کہ میاں بیوی میں کوئی نہ کوئی خطا اور غلطی کرتا ہے، اور کوئی نہ کوئی دوسرے کے لیے مشکل کا سبب بنتا ہے، تو اگر ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، مشکلات بڑھ جائیں، معاملات بگڑ جائیں، اور نوبت عمومی طور پر جو طلاق تک پہنچتی ہے وہاں تک پہنچ جائے، تو اس صورت میں میاں بیوی کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی طرف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف رجوع کرے۔ انشاءاللہ ان اختلافات کے حل بھی ہو سکتے ہیں، خاندان دوبارہ جڑ بھی سکتے ہیں، اور معاملات سیدھی راہ پر آ بھی سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں، عموماً اختلافات یا تو شوہر کے جانب سے ہوتے ہیں یا بیوی کے جانب سے ہوتے ہیں۔ مشکلات یا تو بیوی پیدا کرتی ہے یا شوہر پیدا کرتا ہے۔ اگر مشکلات پیدا کرنے والی بیوی ہے تو اسے قرآن مجید نے نشوز کا نام دیا ہے، اور اس کا حل کئی مرحلوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ قرآن مجید پڑھیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اللہ نے کیا کہا؟ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے کہا، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیحت کرو، اور انہیں الگ بستر پر چھوڑ دو، اور انہیں مار کی سزا دو، پھر اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ نہ تلاش کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلندی اور بڑائی والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عورتوں کی اصلاح کے تین مراحل بیان کیے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وہ لفظ بتا دوں
اس کی تشریح کر دوں جو میں نے آپ کے سامنے کہا کہ بیوی کی طرف سے اگر اختلافات بڑھ رہے ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، مشکلات بڑھ رہے ہیں، تو اسے شریعت نے نشوز کا نام دیا ہے۔ نشوز کا لغوی معنی بلند یا ارتفاع کے ہے، اٹھان یا چڑھاؤ کے ہے۔ مثلا عورت اپنے آپ کو اپنے شوہر کا ہمسر سمجھے یا اپنے سے کمتر سمجھنے لگے یا کمتر سمجھ کر اس کی سربراہی کرنے لگے، اللہ اکبر، اس سے اچھے اخلاق سے پیش آنے کے بجائے، خندہ پیشانی سے پیش آنے کے بجائے اپنے شوہر سے بد اخلاقی اور بدخلقی سے پیش آئے، ایسے ہی سرکشی پر آمادہ ہو جائے، بات بات پر غصہ کرے، ہٹ دھرمی دکھائے یا مرد پر ناجائز قسم کے اتہامات لگائے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ نشوز کے معنی میں داخل ہوتے ہیں۔ اور آج بہت ساری عورتیں ایسی موجود ہیں، یعنی بہت ساری ایسی عورتیں موجود ہیں ہمارے سماج کے اندر جن کی جانب سے ان میں سے کوئی نہ کوئی پہلو دکھتا ہے جس کے بنیاد پر عموماً اختلاف رونما ہوتے ہیں اور معاملہ بگڑتا ہوا چلا جاتا ہے۔ تو میں نے جیسا کہ آپ کو بتلایا سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 جو میں نے پڑھی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ان کی اصلاح کے 3 مراحل بتائے ہیں، 3 اقدام اللہ نے بتائے ہیں کہ اگر ان مراحل پر انسان عمل کرے اور ان تینوں اقدام پر آدمی اگر چلتا ہے تو انشاءاللہ اس کے ذریعہ کیا ہے؟ اس کی بیوی کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ چلیے، پہلا قدم کیا ہے؟ یہ ہے نرمی سے سمجھایا جائے کہ عورت کے اس رویے کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ مثال کے طور پر بیوی اگر کسی مسئلے پر ہٹ دھرمی کرے اور ضد کر کے جم جائے تو اس صورت میں پہلا مرحلہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ اسے سمجھایا جائے، اسے نصیحت کی جائے، اسے وصیت کی جائے اور اسے یہ بتلایا جائے کہ اس نے یہ جو رویہ اختیار کیا ہے یا وہ جو مصیبت لے کر کے کھڑی ہوئی ہے یا جس چیز کا وہ مطالبہ کر رہی ہے اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لہذا کم از کم وہ اپنی بہتری کے لیے اور اپنے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہوئے گھر کے فضا کو جو ہے خراب نہ کرے، گھر کے فضا کو خراب نہ کرے۔ لیکن آج ہمارے یہاں معاشرہ کیا ہے؟ عموماً نصیحت کرنے کے بجائے آغاز ہی سے معاملہ الٹا کر لیتے ہیں۔ ہم پہلے یہ مرحلے میں ہم کیا کرتے ہیں؟ عورت کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور عورت کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اچھا، حکم تو یہ ہے علیحدہ، دوسرے مرحلے کا مسئلہ ہے بستر پر علیحدہ کیا جائے۔ بعض لوگ اٹھا کر کے کیا ہے بیوی کو جو ہے گھر کے اندر، گھر سے ہی باہر نکال دیتے ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھیں عورت کی اصلاح کا جو سب سے پہلا مرحلہ ہوگا وہ مرحلہ اس کی وعد و نصیحت کے ذریعہ ہوگی، اسے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات یاد دلائی جائے گی اور اس کے سامنے ان عورتوں کے یعنی بھیانک انجام کو بیان کیا جائے گا جو اپنے شوہروں کی نافرما بردار ہے، جن کے متعلق کتاب و سنت نے رہنمائی کی ہے، اور اس کے بعد اسے یہ بھی بتلائی جائے گی دنیاوی اعتبار سے کہ اگر تم نے ایسا کیا اور معاشرے میں اگر کوئی ایسی مثال موجود ہو تو اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے وہ مثال بھی دی جائے کہ دیکھو فلاں کے یہاں یہ معاملہ ہوا، اس کی بیوی نے اسی چیز کا مطالبہ کیا جو تم نے کیا، آج کیا ہوا؟ ان کا نکاح ٹوٹ گیا، وہ طلاق سے الگ ہو گئے، ان کے بچے تباہ ہو گئے، ان کا خاندان پورا ٹوٹ گیا۔ اس طرح کی باتیں کیا ہے اور کو پہلے مرحلے میں سمجھائی جائے گی۔ چلیے، پہلا مرحلہ اگر کام نہیں آتا ہے، عورت نہیں سمجھتی ہے، تو دوسرے مرحلے کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے۔ ہمارا دوسرا قدم یہ ہوگا کہ ان کو ان کے بستروں میں الگ کر دیا جائے۔ اگر شوہر کے سمجھانے کے بجائے، سمجھانے بجھانے کے بجائے اس کا قول جو ہے اس پر اثر نہیں کرتا ہے، تو اب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر جا کر کے الگ کمرے میں سو جائے، یا پھر بستر پر ہی الگ کر کے سوئے اسے، یا پھر بستر پر اپنا پیٹھ اپنی بیوی کی طرف کر کے سوئے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو چیز عام ہے وہ کیا ہے؟ عموماً بیوی سے معاملہ بگڑ گیا تو ہم اس کو سمجھانے کے لیے کیا کرتے؟ اس کے میکے پہنچا دیتے ہیں۔ میرے بھائی، یہ شریعت کا یہ اصول نہیں ہے۔ شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ اسے سمجھانے کے لیے اپنے ہی گھر میں رکھیں،
اپنے ہی گھر میں رکھے. ہو سکتا ہے وہ ضد پر آمادہ ہو، آپ کی بات نہیں سمجھ رہی ہو، لیکن آپ اس کے ساتھ پھر بھی بھلائی کا، خیر کا معاملہ کر رہے ہیں، اس کے تکالیف میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کی پریشانی میں آپ اس کے پریشانی کے شریک بن رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کا معاملہ، اس کا دل نرم ہو جائے، اس کے معاملے کی اصلاح ہو جائے. لیکن یہ پہلو اختیار کرنا کہ اسے اس کے میکے پہنچا دیا جائے، یہ شوہر گھر چھوڑ کر کے کہیں اور چلا جائے، یہ درست نہیں ہے. شریعت نے جو حکم دیا وہ کیا ہے؟ اسے اس کے بستر میں ہی الگ کر دیا جائے. ہو سکتا ہے عورت کے اندر تھوڑی بہت سمجھداری ہو، غیرت ہو، تو وہ بیدار ہو جائے، اس کی غیرت، اس کی سمجھ جو ہے جاگ جائے، اور وہ کیا کرے؟ اپنے شوہر سے اپنے معاملات کو درست کرنے چلے. سمجھانے پر بھی عورت نہیں مانتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ بستر الگ کرنے پر بھی عورت نہیں مانتی ہے. تو اب ہم تیسرا قدم اٹھائیں گے، تیسرے مرحلے کی طرف آئیں گے، اور یہ ہے کہ ان کو کیا ہے؟ شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے. عورتوں کو کیا ہے؟ مارا جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں ضرب لگاؤ. انہیں کیا ہے؟ ضرب لگاؤ. تو شریعت نے انہیں مارنے کا بھی حکم دیا ہے. آئیے شریعت نے مارنے کے تعلق سے کیا رہنمائی کی ہے ذرا یہ جان لیں. بعض بھائی ہو سکتا ہے میری اس بات کا یہ مطلب نکال لیں کہ شریعت نے تو مارنے کا حکم دیا، چلو بھائی جس طرح جانوروں کو پیٹتے ہیں نعوذ باللہ ویسے ہی بیوی کو مارنا شروع کر دیں، یا جس طرح یعنی انسان اپنا آپا کھو دیتا ہے، اپنے آپ کو انسان سمجھیے کہ بالکل کھو دیتا ہے، اور وہ بہت بری طرح سے عورتوں کو پیٹتا ہے. یاد رکھیں وہ مرد بڑے بدبخت ہیں اپنی عورتوں کو جو جانوروں کی طرح مارتے ہیں. وہ مرد بڑے بدبخت ہیں جو اپنی عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے ہیں. اللہ اکبر. شریعت اسلامیہ نے اس کی رہنمائی کی ہے. سنن ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حدیث صحیح سند سے آئی ہے. عمرو بن احوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار عورتوں کے متعلق نیک سلوک کی وصیت قبول کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استوصوا بالنساء خیرا کے الفاظ کے ساتھ صحابہ کو یہ وصیت کی، اور صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والے اس امت کے ہر فرد کے لیے یہ وصیت اور نصیحت ہے کہ عورتوں کے معاملے میں خیر کا پہلو اختیار کرو. اللہ کے نبی نے کہا وہ تمہارے پاس صرف تمہارے کہتے ہیں کہ وہ تمہارے پاس صرف تمہارے وہ ایسا کریں تو تم انہیں بستر میں علیحدہ کر سکتے ہو. یعنی وہ تمہارے پاس رہ کر کے معاملات بگاڑے اور مسائل کھڑی کریں تو جہاں تم انہیں نصیحت کرو گے وہیں کیا ہے؟ وہیں تم انہیں بستر میں علیحدہ کر لو. اور اگر اس سے بھی نہ مانے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس طرح مار سکتے ہو کہ انہیں چوٹ نہ آئے. یعنی ایسا انسان مارے کہ انہیں کیا ہے؟ چوٹ نہ آئے. اور صحیح بخاری کی روایت ہے، عبداللہ ابن ضمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کو غلام کی طرح نہ مارے کہ پھر دن کے آخری حصے میں اس سے جماع بھی کرے. یعنی عموماً کیا ہوتا ہے، انسان غلام پر ناراض ہو جاتا ہے، اور غلام پر ناراض ہونے کے بعد جو ہے اپنے غلام کو مار دیتا ہے، پیٹ دیتا ہے، لیکن پھر جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی سے کام لیتا ہے، یعنی شرمندہ ہو کر کے کام لینا پڑتا ہے. ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنی بیویوں کو غلاموں کی طرح نہ مارو. جس طرح انسان اپنے نوکر اور غلام کے ساتھ سلوک کرتا ہے وہ ایسا نہ کرے، بلکہ بیوی اس کے لیے ایک نعمت ہے، بیوی اس کے لیے اللہ کا ایک فضل ہے، بیوی اس کے لیے اللہ کی طرف سے ایک احسان ہے جو اس کی ساری ضروریات کو پوری کرنے والی ہے. تو اسے کیا ہے؟ غلاموں کی طرح نہ مارے. ایسے ہی حضرت ایاس بن عبداللہ بن ابو دباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندیوں کو ہرگز نہ مارو. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے کہ اللہ کے بندیوں کو ہرگز نہ مارو. چند دن بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتیں اپنے شوہروں کے سامنے جرأت دکھانے لگی ہیں اور گستاخ ہو گئی ہیں. آپ نے مارنے سے منع کیا تھا جس کی وجہ سے. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مارنے کی اجازت دے دی، چنانچہ انہیں مار پڑی. تب بہت سی عورتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاس آنے لگیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر والوں کے پاس بہت سی عورتیں آئی ہیں جو اپنے شوہروں کی شکایت کرتی ہیں، ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے لوگ کوئی اچھے آدمی نہیں ہیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں یا بیویوں پر ظلم کرتی ہے. حدیث سنن ابی داؤد کی روایت ہے. یاد رکھیں مار پیٹ میں اعتدال ضروری ہے. صرف
اس حد تک سختی ہونی چاہیے کہ مرد کا جو رعب اور دبدبہ ہے وہ عورت کے اوپر قائم رہے، یعنی اگر مار کے بغیر عورت کا راہ راست پر آنے کا کوئی امکان نہ ہو تو سوچ کر مارے، سمجھ کر مارے۔ میں تو کہتا ہوں، مجھے یاد آتا ہے ایک سفر میں تھا، شیخ نور الدین عمری حفظہ اللہ اور شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ تھے۔ ہم لوگ کرناٹک میں ایک دورے پر تھے، تو اس دوران گاڑی میں بات چلی تو شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ نے ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ کا ایک قول سنایا، وَضْرِبُهُنَّ کا جو لفظ ہے کہ انہیں ضرب لگاؤ۔ ڈاکٹر آر کے نور صاحب حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ شیخ محترم پر رحم فرمائے، اللہ انہیں دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرمائے، اللہ ان کے علم اور عمل میں برکت دے، اور ہم جیسے طالب علموں کو ان سے دین سیکھنے کی اللہ توفیق دے، آمین۔ شیخ محترم شیخ ارشد بشیر مدنی حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر آر کے نور حفظہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے جو کہا ضرب لگاؤ، تو کہتے ہیں کہ ضرب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک جو سنار مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں، اور ایک جو لوہار مارتا ہے اسے بھی ضرب کہتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بات بتائی کہ ضرب جب لگانی ہو تو سنار والی ضرب لگائی جائے، اور بعض روایتوں میں کہ مسواک سے مارو، آپ ایک مسواک سے کتنا زور مار سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ جو مارنے کی بات کی گئی ہے در حقیقت کیا ہے، وہ عورت پر رعب اور دبدبہ بنانے کے لیے، تاکہ وہ آپ کی بات سننے کے قابل ہو جائے۔ اور یاد رکھیں، ایک حدیث میں تو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے غلاموں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بال بچوں کو منہ پر نہ مارو، چہرے پر مارنے سے منع کیا گیا ہے۔ اور ایسے ہی ایسا نہ مارا جائے کہ عورت کو کوئی زخم آ جائے یا اس کی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے، یاد رکھیں میرے بھائی کہ آج عورتوں پر جو مظالم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج دیکھیں وہ 3 طلاق کا مسئلہ ہوا، اور اس کے بعد بہت ساری پریشانیاں ہوئی، بعض مردوں نے شریعت کے ان اصول اور ضوابط کو نہیں سمجھا، اور اپنی خوشگوار زندگی جو شریعت کی روشنی میں بنانی تھی، اس زندگی کو انتہائی خراب کر لیا اپنے لیے، اور زندگی تباہ کر لی، کتنے خاندان اجڑ گئے ان کی غلطیوں کی وجہ سے۔ یاد رکھیں، شریعت نے جو اصول اور ضابطے مقرر کیے ہیں، سلسلہ وار اگر ان کی پابندی کی جائے تو انشاءاللہ عورتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے، انشاءاللہ عورتوں کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز کیا ہے، انہیں نرمی سے اچھے انداز میں سمجھایا جائے۔ دوسری چیز کیا ہے، انہیں بستروں پر الگ کیا جائے۔ تیسری چیز کیا ہے، انہیں ضرب لگائی جائے، لیکن شریعت کے حد اور دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور اگر بہت زیادہ معاملہ بگڑ جائے اور اصلاح کی کوئی نوبت نہیں آتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو آخر میں چل کر کے ایک اور پہلو ذکر کروں گا۔ اچھا، یہ تو ہوا عورت کی طرف سے اگر اختلاف ہو۔ سوال یہ ہے کہ اختلاف میں خطاوار اور مجرم اگر شوہر ہو، یعنی نشوز، بد دماغی اور زیادتی شوہر کی جانب سے ہو، تو اس کا علاج بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 128 پڑھی، اللہ نے کہا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بدسلوکی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو اگر میاں بیوی آپس میں کچھ کم و بیش سمجھوتا کر لیں تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے۔ عورت اپنے شوہر کے حال سے بخوبی واقف ہوتی ہے، اور اپنے شوہر کی طبیعت اور اس کے رجحانات کا اسے پورا علم ہوتا ہے۔ ممکن ہے شوہر کے نشوز کا سبب یہ ہو کہ عورت اس کے لیے مرغوب خاطر نہ ہو، عورت اس کے لیے کیا ہے، پریشانی کا باعث ہو، تو ایسی صورت میں بیوی کو چاہیے کہ اپنے جانب سے کسی ایسے شخص کو اپنا وکیل اور ذمہ دار بنائے جو بیوی کے طرف سے اس کے شوہر سے بات کرے، اور کچھ معاملات بیوی چھوڑ دے، چلو بھائی مجھے یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے، یہ نہیں، جن چیزوں کی وجہ سے اختلافات ہیں، جو باتیں میں نے رکھی، اب شوہر بد دماغی اپنا پیش کر رہا ہے اور ناراض ہو رہا ہے ان سب چیزوں پر، تو کچھ چیزوں کو چھوڑ دے، دستبردار ہو جائے ان سے اور اس پر صلح کر لے، تو اللہ نے کہا کہ یہ صلح کیا ہے، خیر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے اس آیت کے ان الفاظ میں کہ صلح بہرحال بہتر ہے، ایک بڑی بہترین، یعنی عورتوں کے لیے ایک بڑی بہترین خوشخبری ہے کہ اگر عورت کچھ کم بیش صلح کر لیتی ہے شوہر سے، اس کی بد دماغی کی وجہ بھی، اس کی بد دماغی کے باوجود بھی، تو جیسے یہ معاملہ اللہ کے یہاں خیر ہے، یہ عورت بھی اللہ کے یہاں خیر و برکت والی ہے۔ یاد رکھیں آپ اس چیز کو۔ چلیں، افسوس کا ایک پہلو میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بسا اوقات خاندانوں میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں، میاں بیوی میں جو جھگڑے ہوتے ہیں، تو اس صورت میں
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ اس پہ مزے لینا شروع کر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ خود سے ان دو کے درمیان ثالثی بنتے، تیسرا فرد داخل ہوتا اور دونوں کے درمیان صلح کرا کے خیر کا پہلو انجام دیتا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ایسے معاملات میں مذاق اڑائے جاتے ہیں۔ اللہ بہت ساری باتیں، رشتہ دار جو ہیں اپنے دل کے تسلی کا سامان بنا لیتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑے۔ جس مجلس میں بیٹھے انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، انہی کے جھگڑوں کی بات ہوتی ہے، انہی کی لڑائیوں پر چرچا ہوتا ہے۔ اللہ، چلو یہ تو بات ہو گئی۔ اگر میاں بیوی کی طرف سے اگر بد دماغی ہو رہی ہے یا شوہر کی طرف سے بد دماغی اور اختلاف پایا جا رہا ہے تو اس کو کیسے حل کریں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اختلاف کا سبب غیر واضح ہو، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو کہ میاں بیوی میں اختلاف کیوں ہے، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو قصوروار ٹھہرا رہا ہو، اور یہ عموماً ہوتا ہے۔ کئی معاملات میں جانے کا موقع ملا تو اس میں کیا ہوتا ہے، بیوی جو ہے شوہر کو اپنا قصوروار ٹھہراتی ہے، شوہر بیوی کو قصوروار ٹھہراتا ہے، اور دونوں کیا ہے ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، لڑائیاں اور گالی گلوچ تک معاملے چلے آتے ہیں۔ وہ ان کی اماں اور بہن کے بارے میں بات کرتا ہے، یہ ان کی اماں اور بہن کے بارے میں۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں، اگر بات ایسی ہو جو واضح نہ ہو، مبہم ہو، بالکل سمجھ میں نہیں آنے والی ہو، تو ایسے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اصلاح کی صورت بتلائی ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 کی تلاوت کیجیے۔ اللہ نے کہا، اور اگر تمہیں میاں بیوی کے مابین باہمی اختلاف بگڑ جانے کا خدشہ ہو تو ایک ثالث یعنی منصف مرد کے خاندان سے اور ایک عورت کے خاندان سے مقرر کر لو۔ اگر یہ دونوں منصف صلح کرانا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھیں، یہ جو ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کی تعلیمات قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہے، واللہ دنیا کے کسی مذہب اور کسی دھرم میں نہیں، اور واقعی یہ انسان کی عین طبیعت اور فطرت کے مطابق ہے۔ ہمارے درمیان اختلاف اور جھگڑے ہو تو کیا کہتے ہیں، کوئی تیسرا آ کر کے ہم دونوں کا فیصلہ کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی وضاحت کی۔ اگر معاملہ سمجھ میں بیوی شوہر پر، شوہر بیوی پر جو ہے الزام تھوپے جا رہے ہیں اور معاملہ حل ہی نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ عورت ایک آدمی کو منصف انصاف کرنے والے کو چنے اور مرد ایک انصاف کرنے والے کو چنے۔ ادھر سے ایک حکم، ادھر سے ایک حکم، دونوں جمع ہو، دونوں کی باتوں کو سنیں اور اس کے بعد کوئی بہترین فیصلہ لے کر کے آئے جس سے میاں بیوی دونوں راضی ہو جائیں، جس سے میاں بیوی کیا ہے، دونوں راضی ہو جائیں۔ انشاءاللہ اس کا بڑا بہترین جو ہے اثر پڑنے والا ہے۔ میاں بیوی اگر دونوں راضی ہو گئے تو اس کا بہترین اثر پڑنے والا ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے ایک بات کی شرط لگائی ہے، جو لوگ فیصلہ کرنے والے ہیں، جو لوگ منصف ہیں، انصاف کرنے والے، جنہیں حکم اور جج بنایا جائے ان معاملات میں، ان کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ ان کی نیت میں کیا ہونی چاہیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فیصلے سے صلح ہو جائے۔ اگر ان کی نیت صاف ہوگی تو اللہ نے کہا کہ میاں بیوی کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دے گا، موافقت پیدا ہو جائے گی اور وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کیا ہے گزارنے لگیں گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ دیکھیں آیت میں اللہ نے جو یہ بات کی کہ اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ میاں بیوی میں کیا لڑائی ہو رہی ہے، کیوں لڑائی ہو رہی، اور اللہ تعالیٰ باخبر ہے کس سے، ان حاکموں کے، ان ججوں کے اور ان فیصلہ کرنے والوں کے دلوں کے حال سے اللہ واقف ہے، ان کی نیت کیا ہے، ان کا ارادہ کیا ہے۔ چلیں، اگر اختلاف ہو جائے تو اس کا شرعی حل یہی ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ ہم آپس میں کسی طرح سے بھی کوشش کریں کہ صلح ہو جائے، ورنہ یاد رکھیں بعض بھائی جو ہے کیا کرتے ہیں، غلط اقدامات اٹھا لیتے ہیں۔ غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے اللہ اکبر اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں میں آپ کو آگے بتلاؤں گا۔ پہلے آپ کو ہم سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ہم جو غلط اقدام کرتے ہیں ان اقدامات کی میں آپ کے سامنے مختصر کچھ نکات رکھ دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے۔ کبھی ہماری زندگی میں ایسا معاملہ ہو تو ہم نے یہ کرنا نہیں۔ پہلا مسئلہ کیا ہوتا ہے، بستر چھوڑ دینا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، بعض شوہر اختلافات کے ساتھ ہی
بستر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ حکم کیا ہے کہ بستر میں علیحدگی اختیار کی جائے اور بیوی کی طرف پیٹ کر لی جائے۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ اس سے بھی آگے بڑھ کر گھر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا بیوی کو گھر سے رخصت کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنا اصلاح اور نصیحت کے منافی ہے اور اس عورت کی رسوائی ہوتی ہے اور اس کے ضد اور کجروی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائی، یہ بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم نے اگر اصلاح کے لیے جو قدم شریعت نے بتائی وہ نہیں اٹھایا، اور وہ یہ ہے کہ آدمی بستر میں ہی رہے لیکن بیوی سے کیا ہے بات چیت بند کر دے، اس کے ساتھ نہ سوئے، اس کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم نہ کرے، اسے اپنے سے الگ کر دے، اس کی طرف پیٹ کر کے سوئے یا اپنے گھر میں دوسرے کمرے میں سوئے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ہمارے یہاں غلط قدم کیا اٹھاتے ہیں؟ یا تو پہلی فرصت میں شوہر جو ہے پریشان ہو کر کے گھر والوں کے دباؤ میں، یہ میں کہنا چاہوں گا، گھر والوں کے دباؤ میں آ کر کے کیا ہے فوراً جو ہے بیوی کو جو ہے اپنے گھر سے نکالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، دوسری طرف عورت کی بھی غلطی ہوتی ہے، اس کے بھی گھر والے ادھر بے چین پریشان ہوتے ہیں، نہیں نہیں تم چلی آؤ، تمہیں رہنا نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ اللہ کے بندی، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہ رہا ہوں، میں نے کتنے ہی ایسے واقعات اور معاملات دیکھے ہیں جن کے گھر والے پہلے تو بڑے جوش و خروش میں بچی کو بلاتے ہیں، اس کے بعد جب اس کی علیحدگی شوہر سے ہو جاتی ہے اور بسا اوقات اس بچی کا نکاح بھی نہیں ہو پاتا، دوسرا کہیں اس کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم نما ہو جاتی ہے۔ آپ اس بات پر ڈٹی رہیں کہ میں نے میرے شوہر کا گھر نہیں چھوڑنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اختلافات ہیں، انشاءاللہ ان اختلافات کا حل ہم شریعت کی روشنی میں کریں گے، لیکن غلط قدم نہیں اٹھائیں گے، نہ عورتیں نہ مردیں۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بستر ہی چھوڑ دیتے ہیں یا عورت کو ان کے گھر بھیج دیا، خود ہی اپنا گھر چھوڑ کر کے چلے گئے۔ چلے دوسری غلطی کیا ہوتی ہے؟ عورت کو معلق رکھنا۔ عورت کو کیا ہے؟ معلق رکھنا۔ کچھ لوگ یہ جانتے ہوئے بھی کہ عورت کی طبیعت میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے، وہ ٹیڑھی پسلی کی ہڈی سے پیدا کی گئی ہے، عورت کو بالکل سیدھا کرنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ اصلاح کرنے جائیں گے اور معاملہ کیا ہے؟ الٹا ہو جاتا ہے، اور جب معاملہ الٹا ہو جاتا ہے تو وہ عورتوں کو معلق کر دیتے ہیں، لٹکا کے رکھتے ہیں۔ لٹکا کے رکھنا، معلق کرنا کیا ہے؟ نہ تو اس کے حقوق ادا کرتے ہیں اور نہ ہی اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ طریقہ علاج عورتوں کا علاج کرتے ہوئے، مردوں کا علاج کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایسے طریقہ علاج کو کھلی ہوئی نافرمانی قرار دیا ہے، اور یہ چیز ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے، جو ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بڑا ہی نقصان دہ ہے۔ شوہر کیا کرتا ہے؟ بیوی کو اس کے میکے پہنچا دیا اور اس کے بعد نہ اس کی خبر لیتا ہے، نہ اس سے بات چیت کرتا ہے، نہ اسے اللہ اکبر کہہ لیجئے نہ اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اوپر سے بچے بھی ہیں، بچوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی ادا نہیں کرتا۔ اچھا، اور طلاق بھی نہیں دیتا ہے کہ طلاق دے کر کے چھوڑی۔ کتنے ایسے معاملات ہیں جو آج دسیوں سال سے چل رہے، بیوی اپنے ماں باپ کے گھر میں، بچے جوان ہو گئے، ادھر شوہر بھی بیچارہ اکیلا پڑا ہوا ہے۔ یا رب یا رب، یہ معلق کرنے کا معاملہ جو ہے بڑا نقصان دہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں کہا، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ ان عورتوں کو روک کے رکھو یا عمدگی کے ساتھ انہیں آزاد کر دو۔ بھلائی کے ساتھ کیا ہے؟ اکیلے رکھا جائے یا پھر انہیں کیا ہے؟ عمدگی کے ساتھ الگ کر دیا جائے، لیکن معلق کر کے رکھنا یہ غلط اقدامات میں سے ایک قدم ہے ہمارا، جس سے عورت کی بھی زندگی خراب ہوتی اور مرد کی بھی زندگی خراب ہوتی۔ غلط اقدامات میں ایک قدم یہ ہے کہ طلاق کا غلط اور ناجائز استعمال کرنا۔ بعض مرد جو ہیں، یہ ان کی کمظرفی کی علامت ہے، وہ طلاق کو بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ جہاں تھوڑی سی بات ہوئی، معمولی سی بات ہوئی، وہ طلاق کی چھری اور طلاق کی چھری لے کر کے عورت کے گردن پر سوار ہو جاتے ہیں، اور اس انتہائی پاکیزہ بہترین نکاح جیسے رشتے کو کاٹنے اور توڑنے میں چونکتے نہیں۔ یہ بات میں نصیحتاً اپنے بھائیوں کے لیے اور اپنی بہنوں کے لیے کہتا ہوں، طلاق سے رشتہ ٹھیک کرنے کی ابتدا نہ کیجیے۔ طلاق سے رشتہ ٹھیک کرنے کی ابتدا نہ کیجیے۔ طلاق کیا ہے؟ سب سے آخری مرحلہ ہے، یعنی زندگی بالکل اب گزارنے کے لائق نہیں ہے، اب کسی طرح سے میاں بیوی میں گزر بسر نہیں ہو رہا ہے، اور زندگی نہایت تلخ ہو چکی ہے،
تو اس صورت میں آخری علاج کیا ہے؟ شریعت نے طلاق کو بتلایا، اور اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 12 میں کہا اگر میاں بیوی جدا ہو جائے تو اللہ اپنے فضل سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا. یعنی ہر کوشش کر لی شرعی اعتبار سے لیکن بنتا نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں رہ پا رہے ہیں، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ طلاق کو اختیار کرنا چاہیے. ہمارے بعض بھائی طلاق کو اختیار بناتے ہیں، پہلی فرصت میں طلاق 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 کے نعرے لگا کر کے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ پریشان ہو جاتے ہیں، نہیں بیوی میری اچھی ہے، مجھے صلاح کر لینا چاہیے. اب وہ الگ الگ مسلک کے علماء کے پاس دوڑتے ہیں، فلاں مسلک والوں کے پاس 1 طلاق 3 طلاق کا کیا حکم ہے، فلاں مسلک والوں کے پاس 3 طلاق کا کیا حکم ہے، اور اس 3 طلاق اور 1 طلاق کا جو صحیح مسئلہ ہے کتاب و سنت کے مطابق اس کا علم نہیں ہوتا ہے لوگوں کو، اور اس صورت میں کیا ہے وہ حلالہ جیسے حرام کام میں مبتلا ہو کر اپنی بیویوں سے کہیے الفاظ دیگر بدکاری تک کروا لیتے ہیں، بدکاری تک کروا لیتے ہیں. اللہ. اور ہمارے شہر حیدرآباد میں تو حلالہ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، اللہ کی پناہ، حلالہ سینٹرز بھی کھلے ہوئے جہاں عورتوں کا حلالہ کرایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہمارے مسلمانوں پر، اور ہماری بچیوں کی بہنوں کی عزت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. طلاق کو ہتھیار نہ بنائیے، طلاق ایک آخری ذریعہ ہے. جب زندگی نہیں بن رہی ہے آپ الگ ہو جائیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو بھی بہتر زندگی دے گا اور اس عورت کو بھی بہتر زندگی دے گا. ایسے ہی غلط اقدامات میں سے ایک چیز کیا ہے جو شریعت نے حکم دیا کہ ایک منصف اور حاکم دونوں طرف سے ایک ایک مقرر کیے جائے، ان کو چھوڑ کر کے انسان سیدھا جو ہے کورٹ کچہری میں چلا جاتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بیوی سے اختلاف ہوا، بیوی کا ہاتھ پکڑا، اسے اس کے میکے ڈھکیل دیا، خلاص. آنے کے بعد وکیل کو پکڑا، کورٹ گئے. اب وہ معاملہ کورٹ میں کئیوں سال تک چلتا ہے. وہ عورت معلق ہے، یہ مرد معلق ہے، نہ وہ کچھ کر پاتی ہے نہ یہ کچھ کر پاتا، نہ اس کی ضروریات پوری کر سکتا ہے، نہ خود جو ہے یعنی اپنے بچوں سے اللہ اکبر، یعنی بہت زیادہ فساد مچ جاتا ہے. تو جو شریعت نے حکم دیا کہ پنچ مقرر کیے جائیں اور ایسے ہی حاکم اور جج مقرر کیے جو ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا اور سیدھا کیا ہے کورٹ چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے کیا ہے طلاق کا پیپر اپنی بیوی کے گھر بھجوا دیتے. بعض لوگ تو اس پر فخر بھی محسوس کرتے، دیکھا میں نے اس کا کیا حال کیا اور اس کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ جو ہے غلط اقدامات ہے، بستر کو چھوڑ دینا، عورت کو معلق رکھنا، طلاق کا غلط اور ناجائز استعمال کرنا، اور ایسے ہی پنچوں کو چھوڑ کر عدالت کا سہارا لینا. اب جو ہے یہ غلط اقدامات اٹھائے گئے اور اختلافات کا حل نہیں کیا گیا، تو میاں بیوی کے آپسی اختلافات کے نقصان کیا ہے یہ آئیے میں آپ کو مختصراً بتاتا ہوا چلوں. اور یہ اہم مسئلہ ہے. اگر ہم اختلافات کے نقصان کو جانیں گے تو شاید اپنی ازدواجی زندگی میں اختلاف سے دور رہ کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنا سکتے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بچوں کی بربادی ہوتی ہے. بچوں کی بربادی ہوتی ہے. میاں بیوی کے اختلاف کا سب سے زیادہ گہرا اثر اگر کسی پر ہوتا ہے تو وہ بچوں پر ہوتا ہے. بچے بہت زیادہ اس سے اثر انداز ہوتے ہیں. چھوٹے بچے ہیں تو الگ مسئلہ ہے، اگر بڑی عمر کے ہو گئے ہیں، سمجھدار ہو گئے ہیں، تو اس صورت میں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنا زیادہ تر وقت جو ہے گھر کے باہر گزارنا پسند کرتے ہیں، اور غلط دوستوں کی صحبت میں پڑ کر کے اپنا سب کچھ گنوا دیتے ہیں. کہتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی گھر کیوں نہیں جاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں گھر جا کر کیا کریں، دن بھر اماں ابا چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑتے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے منہ پھیلائے بے رخی اختیار کیے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے پر گرجتے ہیں، برستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، اور روزانہ کی اس کھچ کچ سے بیزار ہو کر کے میں نے گھر ہی جانا چھوڑ دیا. اللہ ہوتا کیا ہے؟ یہ مجرم صفت لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا شروع کر دیتے، اور وہاں سے ان کی جو نشو و نما اور جو تربیت کی اللہ نے ہمیں ذمہ داری دی تھی وہ تربیت کا معاملہ ختم ہو جاتا. آگے چل کر یہی بچے جرائم پیشہ کیا ہے؟ گنڈے بن جاتے ہیں، غلط راستوں کو اختیار کر لیتے ہیں، نشے کے عادی ہو جاتے ہیں، تعلیم و تربیت سے یہ دور ہو جاتے ہیں. یہ پوری نسل جو برباد ہو جاتی ہے اس کے ذمہ دار وہ ماں باپ ہیں جو غیر شرعی طریقے سے اپنی زندگی کو تباہ کر لیتے ہیں اور شرعی طریقے سے اپنی زندگی کے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سب سے پہلی تباہی کیا آتی ہے؟ بچے برباد ہو جاتے ہیں. دوسرا، گھروں کے پوشیدہ راز فاش ہو جاتے ہیں. میاں بیوی کے آپسی اختلاف کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جیسے اختلاف ہوا، اب یہ کیا کرتے ہیں؟
گھر میں آنے والے کو، اب وہ جو بھی ہو، اسے اپنے خانگی پریشانیاں اور آپس کے جو اختلافات ہیں وہ بتانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ بیوی اپنے شوہر کے متعلق جو اس کی پرسنل اور ذاتی باتیں اور معاملات ہیں وہ غیروں کو بتلاتی ہے، اور شوہر کیا کرتا ہے، اپنے بیوی کے پرسنل اور ذاتی باتوں کو جو کسی کے سامنے جو راز نہیں کھولنے تھے وہ اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے، مردوں کے سامنے بتاتا ہوا چلا جاتا۔ اللہ اکبر۔ مجھے یاد آتا ہے سلف میں سے ایک شخص سے جب اس کی بیوی کا جھگڑا ہو گیا، پوچھا گیا کہ آپ کی بیوی کیسی ہے، تو اس نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ میری بیوی میرے بچوں کی ماں ہے، میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ جب طلاق ہو گیا، جب پوچھا گیا کہ اس عورت کے بارے میں آپ کی کیا رائے، وہ کہتے ہیں میرا اس سے طلاق ہو چکا ہے، وہ اجنبی ہے میرے لیے، اس اجنبی کے بارے میں میرے لیے بات کرنا در حقیقت کیا ہے، غیبت ہے۔ یاد رکھیں، زبان کی بے احتیاطی سے ہم بہت سے لوگوں کو ایسی تکلیف پہنچا دیتے ہیں جو تکلیف ہمیں نہیں پہنچانی چاہیے، اور جب باہر والوں کو یہ باتیں مل جاتی ہیں، خاندان کے لوگوں کو، مردوں کو، عورتوں، اب وہ مرچ مسالہ لگا کر کے اتنا زیادہ ان باتوں کو بڑھا کر کے پیش کرتے کہ اس کا نقصان یہ ہو جاتا ہے کہ اگر بچی کا طلاق بھی ہو گیا تو اس بچی کا تو رشتہ ہوتا نہیں ہوتا، لیکن اس گھر میں جہاں وہ بچی آئی ہے اور جس گھر سے آئی ہے ان بچیوں اور بچوں کے رشتے میں بھی آفتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور لوگ باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کا گھرانہ تو ایسا ہے، ان کے گھر میں تو یہی چلتا ہے، طلاق ہو گیا، ایسے ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ نہیں، اس کا بڑا نقصان یہ ہے کہ گھر کے پوشیدہ راز فاش ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز، رحم و محبت کا ختم ہو جانا۔ میاں بیوی کے اختلافات کا ایک بڑا نقصان کیا ہے، آپس میں جو رحم اور محبت کا معاملہ تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرے کے تئیں محبت اور ہمدردی کے جو فطری جذبات تھے وہ فطری طور پر ہی کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے کے بجائے بسا اوقات ہم نے کتنے بدبختوں کو ایسا دیکھا، وہ عورت ہو یا مرد ہو، کہ بیوی کو اگر تکلیف پہنچی تو یہ خوش ہو جاتا ہے، دیکھا اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا، اس لیے اس کو یہ نقصان۔ بیوی کہتی ہے دیکھو میں نے بددعائیں دی تھی، اللہ نے اس کو غارت کر دیا، اس کی تجارت ڈوب۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ نے جو محبت اور رحمت کے جذبات رکھے تھے یہ آپس کے اختلافات سے کیا ہے، ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی قطع تعلقات اور باہمی رنجشیں بڑھ جاتی ہیں۔ میاں بیوی کا جو مسئلہ ہے، نکاح کا جو مسئلہ ہے، یہ صرف ایک لڑکا یا ایک لڑکی کے نکاح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دو خاندان جڑتے ہیں، دو خاندان۔ اور ہوتا کیا ہے، اس خاندان کی بچی ہے اور اس خاندان کا بچہ ہے، اختلاف ہونے کی صورت میں ان کی بچی غلط ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بچی کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا بچہ غلط ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے بچے کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ یہ مل کر کے ان کے اختلاف کو حل کرے، لیکن نہیں، اب وہ پورا خاندان جو ہے آپس میں ایک دوسرے کا بائی کاٹ کر لیتا ہے۔ اللہ کے بندو، 3 دن سے زیادہ اگر بات نہیں کرو تو تمہاری نمازیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے الفاظ۔ اب اس پر کیا ہے، سال ہا سال گزر جاتا، اچھا وہ لوگ فلاں شادی میں جائیں گے، ہم نہیں جائیں گے، اچھا وہ فلاں جگہ دعوت میں آ رہے ہیں، ہم وہاں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باہمی تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں، دو بڑے بڑے خاندان تباہ ہو کر کے رہ جاتے ہیں۔ اس لیے میاں بیوی کے آپس کے اختلافات کے نقصان میں ایک چیز یہ ہے کہ باہمی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں اور آپس کی رنجشیں بڑھ جاتی ہیں۔ ایسے ہی شادی سے نفرت ہو جاتی ہے، شادی سے نفرت، خصوصاً ان کے خود کے بال بچوں کو، اور عموماً جو ان کے یہ معاملات دیکھتے ہیں اختلافات کے بڑے نقصان میں، اگر خوشگوار ازدواجی زندگی نہ گزار کے اختلاف کر کے الگ ہو جایا جائے اور غلط اقدامات کر لیے جائیں تو اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ شادی سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ان کے خاندان کا بچہ یا بچی دیکھتے کہتے ہیں اللہ، اتنی غلیظ زندگی ہے ان کی، ایسی زندگی ہے شادی کے بعد تو شادی کرنا ہی نہیں۔ ان کے خود کے بچے کہتے رہے ہم نے اماں بابا کو بچپن سے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، بھائی نکو شادی بیاہ ہم نہیں کرتے، شادی بیاہ ہمیں نہیں کرنی ہے۔ اللہ، یہ بہت بڑی خرابی ہے، یہ بہت بڑی خرابی ہے۔ شادی کے نقصانات میں ایک چیز، میاں بیوی کے اختلافات کے نقصانات میں ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں سے ایک پاکیزہ رشتہ، ایک شرعی رشتہ جو تھا شادی، اس کی محبت کیا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی اس میں ایک آخری بات بتلاؤں کہ غیر متعلق افراد کی بدنامی ہو جاتی ہے، جس کا اس اختلاف سے کوئی تعلق نہیں، میاں بیوی کی لڑائی سے کوئی تعلق نہیں، بیچارہ بدنام ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا بیگانے کی شادی میں عبداللہ دیوانہ والا حال ہو جاتا ہے۔
اب مثال کے طور پہ اللہ نے مجھے علم دین دیا، میرے جو دوست و احباب ان میں سے اگر کسی کے بیوی کا اس سے جھگڑا ہو گیا اور طلاق کی نوبت آ گئی تو معاشرے والے کیا بات بناتے، دیکھا وہ شیخ عمران کا دوست ہے، رات دن شیخ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، شیخ کے ساتھ اس کے اچھے معاملات، اس کے باوجود وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ اللہ، اب وہ ختم ہو گئے، وہ سارا مسئلہ سامنے والے فرد پر آ گیا، ایسے لوگ، یہ داڑھی رکھنے والے ملے ایسے ہوتے ہیں، یہ ملے ویسے ہیں، ان ملوں کا یہ کرنا، غیر متعلقہ افراد بدنام ہو جاتے میرے بھائی، غیر متعلقہ افراد، خاندان میں کوئی اچھا شخص ہے وہ بیچارہ بدنام ہو جاتا۔ تو یاد رکھیں، شادی بیاہ کے بعد ازدواجی زندگی اگر خوشگوار نہیں ہوگی تو واللہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں، ان میں سے تو صرف میں نے یہاں 6 نقصانات گنائے ہیں، ورنہ اور بھی زیادہ نقصانات ہیں جو انسان کی زندگی کے تباہ اور برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے اختلافات کا شرعی حل تلاش کریں جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے، اور ان اختلافات کے نقصانات اور غلط اقدامات جو میں نے بتلائے ہیں ان کو دھیان سے سنیں، اور اپنی زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا غلط قدم نہ اٹھائیں جس سے آپ کی زندگی تباہ ہو جائے، آپ کے بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے، اور دو خاندان آپس میں رنجش اور دشمنی کے اٹوٹ بندھن میں بن جائے، اور ہمیشہ ان کے درمیان کیا ہے، دشمنی اور رنجش چلتی رہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔